ہم ایک دن خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں تو اتنے سالوں سے بہتر ہے ایک دن خدا کی حضوری میں آنا. خدا کی حضوری یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ میں آئے ہیں, کرسیوں میں بیٹھے ہیں, چائے شائے پی ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو بی سیریس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خیال, اپنے تعلقات, اپنی پرابلم, اپنی وریاں, اپنی پریشانیاں باہر چھوڑو. یہاں پہ جب آتے ہو تو آپ کا کنیکشن صرف اور صرف خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے وہ کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے چانس دے کہ میں جا کر یروشلم میں تیری عبادت کروں, تیری پرستش کروں, اے لشکروں کے خداوند. وہ اس کو لشکروں کا خداوند کہتا ہے, اس لیے کہتا ہے وہ جانتا تھا کہ اس لشکروں کے خداوند نے ہمیں کس طرح بیابان میں ہماری لوکافت کی, کس طرح ہمیں ایک لشکر میں 6,000 لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تو لشکروں کا خداوند ہے. 6,000 نہیں, کئی 6,000 کا لشکر ہے. لیکن جب خداوند ہم ان کے ساتھ تھا, انہوں نے فیل کیا کہ واقعی خداوند ان کے ساتھ. خداوند نے ایک دن میں 1,86,000 لوگوں کو ان کی خاطر مارا. یہ خداوند ہے, لشکروں کا خداوند. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں میں دیکھتا تھا, جب میں پڑھا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ زبور نویس جو ہے یہ تھوڑی سی جیلسی فیل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو تیرے ہیکل میں ہیں, جو تیری عبادت کرتے ہیں, جو تیری ورشپ کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جیلسی بہت اچھی ہے. اگر اس طرح کی جیلسی ہو کہ دوسرے بندے نے بائبل ختم کر لی ہے تو میں کیوں نہیں کرتا. ایک بندہ چرچ جاتا ہے تو میں کیوں نہیں چرچ جاتا. ایک بندہ بائبل پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے تو میں دعا کیوں نہیں کرتا. اس طرح کی جیلسی جو ہے خداوند پسند کرتا ہے. اس طرح کی جیلسی ہونی چاہیے. جس طرح زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند مجھ سے تو وہ بہتر ہے, لیکن کہتا ہے کہ اے خداوند شرارت کے خیموں میں رہنے سے ایون میں شرارت کے خیموں میں بادشاہ بھی بن جاؤں, لیکن مجھے تیرے گھر میں دربان بننا زیادہ پسند ہے. دربان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دربان وہ ہوتا ہے جیسے آپ کوئی چرچ کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو ویلکم کرتا ہے. تو اس کا ویلکم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آتا تھا تو وہ آگے جھکتا تھا, تو ان کو ویلکم کر کے سینیگوگ کے اندر جو ان کا خیمہ تھا اس کے اندر وہ انٹر کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس بادشاہ بننے سے یہ جو ہے دیٹ از دا بیسٹ پارٹ کہ میں اس کے گھر کا دربان ہی بن جاؤں. پھر وہ کہتا ہے کہ اگلی آیتوں میں لگتا ہے کہ وہ وہاں سے وہ صہیون کی راہ پر چل پڑتا ہے. صہیون جو ہے یہ یروشلم کا پرانا نام, ٹھیک ہے. یروشلم لکھا ہے کہ وادی بکا سے چلتا ہوا وہ یروشلم کی طرف چل پڑتا ہے. وادی بکا وہ ہوتی ہے جیسے کہ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے سوسائٹی میں دیکھ لیں, ملکوں میں دیکھ لیں, وادی بکا میں گزر رہے ہیں. وادی بکا وہ جگہ ہے, وہ مقام ہے جہاں مشکلات ہیں, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں وادی بکا میں سے گزروں گا اور یروشلم صہیون کی طرف چل پڑوں گا. اور جب وہ چلے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ چشمے جاری ہو جائیں گے. جہاں سے بیماریاں ہیں وہاں پہ ہیلنگ آئے گی. جہاں پہ مشکلاتیں ہیں وہاں پہ آسان ہو جائے گی. صحراء میں ندیاں جاری ہو جائے گی. جب ہم خداوند کی طرف چل پڑتے ہیں, جب ہم ہیکل کی طرف چل پڑتے ہیں, جب ہم خدا پر نظر کرتے ہیں تو ہماری مشکلاتیں ہماری وادی بکا وادی فتح میں بدل جاتی ہے. جب ہماری نظر جو ہے صہیون کی طرف ہوتی ہے, یروشلم کی طرف ہوتی ہے, یسوع کی طرف ہوتی ہے, اس فتح یاد کے کی طرف ہوتی ہے. تو جب آپ گنتی کتاب میں جب وہ سانپ کو کاٹ رہے تھے
تو موسیٰ نے کہا، خدا نے کہا کہ موسیٰ کو ایک بلی بنا اور اس بلی کے اوپر ایک سانپ لٹکا دے اور جو اس سانپ کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے وہ بلی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، لیکن وہ سانپوں کو آتے تھے، ان کو مارتے تھے، لیکن سانپ پر نہیں جاتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو سانپ کاٹ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں بلی کی طرف تھی، یسوع کی طرف تھی۔ وہ بلی، وہ گراس، وہ یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ گراس جب ہم ہماری نظریں مشکلاتوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، جیسے بھی حالات ہوں، یہ وادی بقا ہے۔ جب ہم وادی بقا میں یسوع کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف نگاہیں اٹھا لیتے ہیں، تو یہ پھر وادی بقا ایک فتح یاب جگہ بن جاتی ہے، جہاں سے ندیاں چاہتی ہوتی ہیں، جہاں سے ہیلیں آتی ہیں، جہاں سے حالات بدل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، زبور میں اس کہتا ہے کہ صہیون کی راہ لینی پڑے گی، یروشلم کی راہ لینی پڑے گی، یسوع کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم یسوع کو تکتے رہتے ہیں تو ہماری مشکلاتیں آسان